حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتی ہیں کہ ایک بندہ تھا، بازار گیا مزدور لینے کے لیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے شہروں میں چوکوں چراہوں میں وہ مستری اور مزدور کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ آتے ہیں، ان میں سے جس کا دل چاہتا ہے اس کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں اس دور میں بھی کچھ رواج تھا کہ وہ چوک میں کھڑا ہوا کرتے تھے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ مزدور لینے کے لیے وہ شخص گیا، اس نے دیکھا دائیں بائیں کافی سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک بچہ بھی کھڑا تھا، چھوٹا بچہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس وہ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بیٹے مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا ہاں ہاں مزدوری کروں گا، میں تو مزدوری کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، مزدوری کروں گا۔ تو کہا کہ چلو پھر۔ کہا نہیں، میری 3 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 3۔ کہا بھلا کوئی مزدوری والا بھی شرطیں لگاتا ہے؟ کہا نہیں، میں لگاؤں گا۔ کہا چلیں بتاؤ بیٹا کون سی شرطیں ہیں تمہاری؟ کہا پہلی شرط میری یہ ہے کہ میں آپ کا کام کروں گا، سوالوں کے جواب نہیں دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا دوسری شرط میری یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا نماز ادا کروں گا، کام جہاں پر ہوا چھوڑ دوں گا، لیکن نماز میں نے ادا کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا تیسری شرط میری یہ ہے کہ اس وقت مزدوری تھی 4 درہم۔ کہا لوگ 4 درہم لے رہے ہیں، میں تم سے 3 درہم لوں گا، لیکن مزدوری کے وقت جب نماز کا ٹائم ہوگا میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، اور مجھے 3 درہم مزدوری چاہیے، 4 درہم نہیں چاہیے۔ کہنے لگا یہ تو شرط بڑی میرے والے کی ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کم سے کم پیسوں میں مزدور ملے۔ اب ہوا یہ کہ وہ کام کے لیے چلا گیا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس شخص کو، اس بچے کو، جتنا کام مزدور سارے دن میں کرتے ہیں اس بچے نے تھوڑے ہی وقت میں اتنا کام کر دیا۔ میں بڑا حیران ہوا، کام اور تھا، میں نے کہا اور کام کر دو، اس نے اور کام کر دیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، وہ بنیاد سے مٹی نکال رہا تھا، وہیں پہ اس نے سارا سامان چھوڑا اور نکلنے لگا۔ وہ جو مزدور لے کر آیا تھا نا، اس کا بیٹا پاس کھڑا تھا۔ اس نے کہا بھائی یہ تھوڑی سی مٹی سیدھی کر دو۔ پھر اس نے کہا خاموش، میرے تیرے والد سے بات ہوئی تھی، جب نماز کا ٹائم ہوگا میں کام جہاں پر ہوگا میں چھوڑ دوں گا، میں نماز ادا کروں گا۔ اچھا ہوا یہ، نماز ادا کر کے وہ بچہ جب واپس آتا ہے تو اس کا جو مزدور جو لے کر آیا تھا وہ آ جاتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ بیٹے تم نے صبح سے کام ہی کر رہے ہو، پانی تک بھی نہیں پیا، پانی تو پی لو، کھانے کا ٹائم ہوا ہے، کھانا کھا لو۔ اس نے بڑی عجیب دل دہلا دینے والی بات کی۔ اس نے کہا انکل، چاچا جی، میرا روزہ ہے، بچہ ہے، نماز کا پابند ہے، مزدوری کم لے رہا ہے اور پھر روزہ رکھ رہا ہے۔ ہمیں بھی اپنی طرف دیکھنا چاہیے، ہم کام کے پیچھے تو لگے ہوئے ہیں لیکن اس بات کی فکر تک نہیں ہمارے دل میں کہ ہم نے اللہ کی حضور بھی جھکنا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزنا ہے۔ اب سنیے، اب وہ بندہ جب اتنی بات سنی تو بڑا حیران ہوا۔ بہرحال اس نے کام کرنا شروع کر دیا، بچے نے کام کرتا رہا، کافی وقت گزر گیا۔ اب شام ہوئی، یہ شام کے وقت اس کے پاس گیا اور اسے جا کر کہتا ہے کہ بیٹے میں نے کام کچھ اور بھی کروانا ہے، بتاؤ کل کہاں ملو گے؟ اس نے کہا مجھے سمجھدار بندے تم معلوم ہوتے ہو۔ بچے نے کہا کہ مجھے تم سمجھدار بندے معلوم ہوتے ہو، بتاؤ کل کس نے دیکھی ہے، کل کی کل کے ساتھ دیکھی جائے۔ اس نے کہا اچھا چلو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری تمہارے ساتھ بات ہوئی تھی، کام کروں گا، سوالوں کے جواب نہیں دوں گا، کام کرواؤ بس،
کام میں نے کر لیا، مجھے میری مزدوری دو، میں نے جانا ہے۔ اگلے دن کہتا ہے میں پھر گیا وہاں پہ مزدور لینے کے لیے، اسی بچے کا پتہ کیا، انہوں نے کہا وہ تو ہفتے میں صرف ایک دن آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا ہفتے کا جو خرچ ہے وہ 3 جو ہے وہ درہم ہے، میرا 3 درہم سے ہفتے کا گزارا ہو جاتا ہے، مجھے اور کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ بقیہ کام کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بقیہ کام رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن کو حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور جو ہے وہ روزے رکھ کر اللہ کی عبادت کر کے وہ اپنے دن گزار رہا ہے۔ پورا ہفتہ انتظار کیا، اگلے دن اگلا پھر ہفتہ آیا تو پھر وہیں پہ چوک پہ گیا، لوگوں سے پوچھا وہ بچہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ بچہ تو نہیں آیا۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ وہ بچہ تو بیمار ہو گیا ہے، وہ فلاں قبرستان کے پیچھے ایک جھونپڑی ہے وہاں پہ رہتا ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، بیمار ہے، بخار اس کو بہت ہے۔ یہ بندہ وہاں پہ جاتا ہے اور اسے جا کر جھونپڑی ہے، جھونپڑی کا دروازہ بند ہے، دروازے کے پاس جاتا ہے تو وہ بچہ اندر سے آواز دیتا ہے اے فلاں شخص اندر آ جاؤ، اور دیکھتا ہے کہ وہ بچہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ یہ اس بچے کے پاس گیا اور اس بچے نے کہا کہ اچھا ہوا تم آ گئے، میرے 2 کام ہیں وہ کر دینا۔ پہلا کام میرا یہ ہے کہ میں آج رات کو دنیا سے انتقال کر جاؤں گا، رخصت ہو جاؤں گا، فوت ہو جاؤں گا، یہ 3 درہم پکڑو، اور جب میں فوت ہو جاؤں کل آنا اور میرے کفن کا انتظام اور میرا جنازہ پڑھا کر مجھے دفن کر دیجیے گا۔ اور ہاں، اعلان نہ کرنا، زیادہ لوگوں کو نہ کہنا کہ یہ بچہ فوت ہو گیا، بس خاموشی سے چند لوگ لے کر آنا، مجھے کفن دینا، غسل دینا، کفن دے کر مجھے دفنا دینا بس۔ اور دوسرا میرا کام یہ کرنا کہ یہ ایک انگوٹھی ہے، یہ عصر کے بعد ہارون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید وہاں سے واک کرتا ہوا گزرے گا، وہاں سے سیر کرتا ہوا گزرے گا، اور تم نے اس کو آواز دینی ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنے گا، اسے کہنا کہ تیری میرے پاس ایک امانت ہے، جب تم اسے یہ کہو کہ تو پھر تمہیں اپنے پاس بلوائے گا، اور اسے جا کر یہ انگوٹھی دے دے۔ اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے اب جاؤ، ٹائم بہت تھوڑا رہتا ہے، اب میں نے اپنے اللہ کو منانا ہے، کچھ کر لے وقت وہاں ہی، ہن بہت تھوڑا دن رہندا ہی، جویں ٹلدا فوراً لاندا ہی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا جاؤ، میں نے اپنے اللہ کو منانا ہے، ہو دیاں ضرباں لائی جا، جویں مندا ہی رب نو منائی جا۔ اس نے کہا جاؤ، میں نے اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اتنی بات کی اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب اگلے دن وہ آیا، دیکھا دروازہ بند ہے، دور دور تک خوشبوئیں ہیں، دروازے کے قریب گیا، پہلے دن کی طرح دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے اس کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا کہ ابھی ابھی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی یہ چہرہ دیدار مصطفیٰ کر کے سویا ہوا ہے۔ کہتا میں گیا، میں نے اس کے کفن کا انتظام کیا، غسل دیا، اور میں نے چند لوگوں کو ساتھ لے کر اس کو دفنا دیا۔ عصر کا ٹائم ہوا تو میں نے خلیفہ ہارون الرشید گزرتے دیکھا، میں نے اسے آواز دی، اس نے میری بات نہ سنی، میں نے اسے کہا تیری میرے پاس امانت ہے۔ اب جب اتنی بات کی تو اس نے میری بات تو سن لیا، اور اس نے کہا کیا امانت ہے؟ اس نے کہا یہ انگوٹھی ہے، یہ لو۔ جب اس نے انگوٹھی کو دیکھا تو بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ یہ انگوٹھی مجھے اس بچے نے دی۔ اس نے کہا وہ بچہ کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا وہ بچہ تو فوت ہو گیا۔ بڑا رویا، کہتا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اب اس کی قبر پہ آتا ہے، زاروں قطار روتا ہے، قبر کی مٹی اپنے سر پہ ڈالتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے کبھی کیا کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا خلیفہ بتا تو صحیح یہ بچہ کون ہے؟ نہ تو اس بچے نے کچھ بتایا ہے،
نہ تم کچھ بتا رہے ہو۔ خلیفہ بتاؤ تو صحیح، یہ بچہ ہے کون؟ ہاں یہ جو بچہ ہے نا فوت ہونے والا، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا اپنا بیٹا ہے۔ اور یہ مجھے بھی کہا کرتا تھا، باں چھوڑ دنیا کو، دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ مجھے سمجھایا کرتا تھا، لیکن میں اسے کہا کرتا تھا کہ بیٹے میں جاؤں گا کوئی اور ظالم آ جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بچہ تھا، ہمیں اس بچے کی اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس بچے کو اپنی آخرت کی کتنی فکر تھی، اور وہ مزدوری بھی صرف اتنی کرتا تھا جتنے کے ساتھ وہ زندہ رہ سکے۔ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ پتہ ہے کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی فکر نہیں ہے۔ شیطان نے ہمیں اس دنیا میں ایسا مگن کیا، ایسا مصروف کیا کہ ہم 5 وقت کی فرض نماز کو بھی بھول چکے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، لمحہ فکریہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔